مزاق بنا دے. اور حضور شرف سنت مظہر اعلیٰ حضرت جن کا 8 محرم الحرام کو عرس ہونا ہے اور آپ لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حصہ ٹناٹن سنی صحیح عقیدہ ہی کو لینا ہے. ہاں، گھال میل اور وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ ہم کیا چلائیں گے جب حضور نے اسے نہیں چلایا؟ ہم کیا چلائیں گے جب صحابہ نے اسے نہیں چلایا؟ ہم کون ہوتے ہیں چلانے والے جب غوث اعظم نے اسے نہیں چلایا، جب امام اعظم نے اسے نہیں چلایا، جب اعلیٰ حضرت نے اسے نہیں چلایا، شیر سنت نے اسے نہیں چلایا. گھال میل نہ چلا ہے نہ چلے گا. آپ نے ابھی تذکرہ امام علی مقام نعت و منقبت سنا ہے، سنے بھی اور سنتے بھی رہیں گے. میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے امام علی مقام کے تذکرے کو سننے کی. لیکن سبق لیا، کچھ اس سے فائدہ حاصل کیا، کچھ اس سے درس لیا. سالوں سال گزر گئے، امام علی مقام کا تذکرہ 10 دن تم سنتے رہے، کوئی چہرے پر، کوئی تمہارے سر پر جوں نہیں کی، تمہاری روش بدلی. تم نے تذکرہ امام علی مقام سے کیا سبق لیا، کیا درس لیا، کیا طریقہ سیکھا؟ یہی کہ وہابی کے ساتھ، خبیث کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہی کہ دیوبندی اگر پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ گھال میل، اگر دیوبندی پڑوسی ہو تو عورتوں کا آنا جانا، یہ نہیں. اگر قسم ہے رب کعبہ کی، اگر تمہاری روش آج یہ رہی تو کل امام علی مقام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اٹھو ذرا قرآن پاک اٹھا کر دیکھو. یہ میری بات نہیں ہے. ہاں، وہ ایمان والو دوسنا بنا کیا تھا وہ آیت کریمہ؟ ہاں نکالو آیت کریمہ، سورہ ممتحنہ یاد کر لو. میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، قرآن پاک کی بات ہے. مانو گے تو نور و نجات پاؤ گے، اور نہیں مانو گے. قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. یہ میرے باپ کی بات ہے، یہ اس کا فرمان ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا فرمان ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں. وہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر تمہیں اس دنیا سے فنا کر دے، وہ چاہے تمہیں کیا پوری دنیا کو فنا کر دے. اس کا فرمان ہے. لیکن اندھے بنے ہوئے ہو، کوڑھی بنے ہوئے ہو، بالکل ختم ہو چکی ہے تمہاری حس، مر چکا ہے تمہارا ضمیر. بناؤ دوست، چاہے یہاں پر، چاہے جے پور میں ملو، چاہے بمبئی میں ملو. لیکن یاد رکھنا، دھوکہ یہاں والوں کو دے سکتے ہو، دھوکہ رب کو نہیں دے سکتے، دھوکہ رب کے محبوب کو نہیں دے سکتے. دھوکہ یہاں دے سکتے ہو، قبر میں وہ مار پانے والی ہے، وہ مار پانے والی ہے، وہ مار پانے والی. تذکرہ حسین کریں گے، ذکر امام علی مقام کریں گے، اور جا کر وہابی کے ساتھ کھاؤ، دیوبندی کے ساتھ پیو. ارے وہ تمہارے نہ کھچڑے کے محتاج ہے، وہ نہ تمہاری سبیل کے محتاج ہے، وہ نہ تمہارے تذکرے کے محتاج ہے. دوسری آیت کریمہ نکالو، وہ والی جو آیت کریمہ ہے کہ اگر شیطان تمہیں دھوکہ دے دے گا، شیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. دیکھ لو قرآن پاک ہے. آج بس چند روزہ زندگی ہے، منہ میں زبان ہے، جو چاہو بول لو، جسم میں جان ہے، جو چاہو کر لو. لیکن بس چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے. جہاں نکلی سب کھاٹ پڑا رہ جاوے گا. جب لاکھ چلے گا بنجارا، سب کہانی سمجھ میں آ جائے گی، ساری دنیا داری سمجھ میں آ جائے گی، سارا کاروبار سمجھ میں آ جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا. جتنی زندگی ہے جی لو. فرمایا گیا متاع قلیل، بہت تھوڑا تمہیں برسنا ہے. فرماتا رب پھر تو ہم تمہیں بتائیں گے. خالی ایمان فرماتا ہے رب احسب الناس، کہ لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم وہابی کے ساتھ ملے، ایمان والا اپنے آپ کو کہے کافی ہے. رب فرما رہا ہے تم دیوبندی کے ساتھ ملو اور کہو ہم حسین والے ہیں، کافی ہے. رب فرما رہا ہے مفہوم ہے پاس، تم اپنے آپ کو غیر مقلدوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اہل خبیثوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور کہو ہم ایمان والے، کافی ہے. نہیں، فرمایا میں ان کا امتحان لوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں.
یہ خانقاہ احمدیہ کی بات ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، رب کا فرمان اعلان کر رہا ہے، قرآن میں رب اعلان کر رہا ہے میں ان کی آزمائش کروں گا، میں ان کا امتحان لوں گا، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تب جنت کے خواب دیکھنا، ورنہ جہنم کا ایندھن کوئی اور نہیں، لوگ اور پتھر ہی ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن پاک کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورہ عنکبوت ہے، 20واں پارہ ہے۔ رب فرماتا میں آزماؤں گا، سورہ نون نکالو جس کے اندر ہے سنرسلہ علی الخرطوم، فرما رہا رب میں آزماؤں گا۔ ہاں، تمہارے دلوں کے اندر اگر بے حسی ہو چکی ہے، دل تمہارے سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، اور اگر تمہیں اس سے بڑی اور کوئی کتاب ہے، بتاؤ مجھے اس سے بڑی کوئی کتاب ہے، اب اس کے بعد میں کہاں سے دلیل لاؤں؟ حضرت جبریل امین کو بلاؤں؟ میں کہاں سے دلیل لے کے آؤں؟ تمہاری بے حسی کو کہاں سے میں ختم کروں؟ لیکن تمہارے دل کالے ہو چکے ہیں، تم بے حس ہو چکے ہو، تمہارے سامنے تذکرہ کرنا ایسا ہو چکا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، نہ کوئی تمہیں سنگن ہے، نہ کوئی تمہیں سمجھ ہے، نہ تمہیں اپنا طریقہ بدلنا ہے، نہ تمہیں اپنی روش بدلنا۔ سنو، شدت کی بات کرتے ہو، رب فرماتا قرآن پاک ہے، کون سی سورہ ہے؟ سورہ قلم ہے نا؟ ہاں، سورہ قلم ہے۔ رب فرماتا ہے سَنُسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، کیا مطلب؟ رب فرماتا ہے میں حضور کا جو گستاخ ہے، جو حضور کا گستاخ ہے، میں اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دوں گا۔ کون ہے یہ؟ رب۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ حضور کے دشمن کے منہ کو کیا کہہ رہا؟ سور جیسی تھوتنی۔ یہ قرآن پاک ہے، اگر اسی کو بتا دیا جائے تو چہرے پیلے پڑ جائیں، ارے بڑی شدت کی بات کر رہے ہیں، ارے بڑی سنو، اگر اس کو مانو گے تو نور و نجات ہے، ورنہ ظلمت و ہلاکت تمہارا مقدر بن چکا، قیامت بہت قریب ہے۔ ایمان بچانا ایسا ہے کہ جیسے آنکھ پر انگارہ رکھنا آسان ہے لیکن ایمان بچانا سخت ہے۔ اپنی ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ اگر تذکرہ کر دیا، کیا فرما رہا رب؟ میں اس کی سور جیسی تھوتنی پر۔ کون؟ ولید ابن مغیرہ۔ کیا کہا تھا اس نے؟ صرف ایک بار حضور کو مجنون کہا تھا، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ 10 آیت قرآن پاک میں رب نے بیان فرمائے، اسی کے اندر تذکرہ کرتے کرتے یہ ہے، یہ ہے، اور اسی کے آگے بیان کیا کہ ولید ابن مغیرہ نطفہ ناتحقیق سے یعنی کہ حرامی ہے۔ اسی کے اندر آگے ہے اتلم بعد ذالک ذنیم، ولید ابن مغیرہ نطفہ ناتحقیق سے ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ لطفہ ناتحقیق کا مطلب ولید ابن مغیرہ حرامی ہے۔ کون ہے؟ تمہارے منہ سے کیوں نکل لیا؟ کون ہے؟ رب کہے ولید ابن مغیرہ لطفہ ناتحقیق سے ہے یعنی حرامی ہے، تو تم بولو کیا ہے؟ تو وہابی کون ہے؟ دیوبندی کون ہے؟ یہ ہماری بات ہے۔ اچھا، اب کہو کہ مسجد کے اندر حرامی حضرت نے کہلوایا، تو حضرت نے نہیں کہلوایا۔ مسجد کے اندر گستاخ رسول کو نطفہ ناتحقیق سے کہنا یہ رب کی بات ہے۔ تراویح میں سنتے ہو اسے، ابھی اگر میں اس آیت کو پڑھوں تو جمعے میں یہی ہوگی، عبادت بھی ہو رہی ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے، تو پتہ کیا چلا کہ نبی کے گستاخ کو برا کہنا یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے عبادت، اس لیے کہ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی جو رب نے کری اور ہم رب کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ لیکن کیا ہے، تمہارے دل مر چکے ہیں، تمہارا احساس ختم ہو چکا ہے، تمہارے اندر سے حلاوت ایمانی جا چکی ہے، تمہارے اندر صرف دنیا داری آ چکی ہے۔ اب تمہارے پاس اگر قرآن پاک کی دلیل بھی کوئی لے کے آئے اور پھر بھی تمہارے اندر، تمہارے دماغ میں جو نہ ریگے، تمہارے سر پر جو نہ ریگے، تو اب سوچ لینا کہ دل سیاہ ہو چکی ہے، پھر سوچ لینا کہ ہماری حس مر چکی ہے، پھر سوچ لینا ہم ایمان میں کتنے نیچے درجے پہ جا چکے ہیں، پھر سوچ لینا کہ اضافے ایمان پر بھی ہیں ہم یا
उससे भी कहीं नीचे गए गुजरे हैं, लेकिन बताने का मकसद आपको ये है, तज़किरा करने का मकसद आपको ये है कि अगर आज भी आप इस दुनिया के अंदर 4 दिन की जिंदगी के अंदर रब और रब के महबूब से मोहब्बत न कर पाए, तज़किरा हुसैन किया, सबीले हुसैन करी और लंगरे हुसैन किया, लेकिन उनके दुश्मन इन यजीदियों के साथ उठना बैठना जारी रखा, उनके दुश्मन इन वहाबियों के साथ उठना बैठना जारी रखा। कोई बहाना लेके आया कि कारोबार के लिए हमें मिलना पड़ेगा, कोई बहाना लेके आया कि अगर शहर से बाहर है तो हमें मिलना पड़ेगा, तरह तरह के बहाने लेकर आए। मुझे बताओ इमाम आली मकाम के पास और तरीके कितने थे? सामने यजीद था जो नमाज पढ़ रहा था, यजीद था जो इबादत कर रहा था, यजीद था जो सारे मामलात जो ईमान वाले थे वो कर रहा था। तो इमाम आली मकाम भी तो हालत मुसाफरत में थे, बाहर थे, घर पे थे, करबलाए मोहल्ला उनका वतन था। तो इमाम आली मकाम ने जब अपने वतन में ना रहते हुए, और वो भी किससे इत्तिहाद ना किया? फासिको फाजिर से इत्तिहाद ना किया। वो काफिर और मुर्तद, वो तो बाद में उलमा ने उसको अहकाम लगाए अलग अलग। हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्गा वन्ना ने जो कफ़े लिसान फरमाया, लेकिन यजीद से जो इमाम आली मकाम ने जो मेल ना किया उसकी वजह क्या थी? फिस्को फुजूर था, फिस्को फुजूर था, सिर्फ और सिर्फ फिस्को फुजूर था। इमाम आली मकाम वतन में न रहकर न कोई बहाना न कोई वजह शहजादों को राहे खुदा में कुर्बान कर दें और उसके बाद फिस्को फुजूर से हाथ ना मिलाएं। और हम किससे हाथ मिलाएंगे? फिस्को फुजूर, हम इर्तिदाद से हाथ मिलाए हुए, हम मुर्तद से हाथ मिलाए, हम खुले काफिरों से हाथ मिलाए हैं। अदावा क्या है? या हुसैन है, या आला हजरत, या शेर सुन्नत, या मुशाहिदे मिल्लत। कसम है रब्बे काबा की, यही अहलुल्लाह, यही अल्लाह वाले तुम्हें जहन्नम की जानिब अगर जाओगे तो एक बार भी तुम्हें न बचाने आएंगे। क्यों? इसलिए कि ये वो फरमाएंगे कि जब तुम नबी के ना हुए तो हमारे क्या होगे, है? जब तुम नबी के ना हुए तो गौसे आजम के क्या होगे? इमाम आली मकाम तो यही फरमाएंगे, जब तुम मेरे नाना जान के ना हुए तो मेरे पास आज मदद लेने आए हो, जब तुम मेरे नाना जान के ना हुए, उनका कलमा पढ़ने के बाद उनके दुश्मनों से ना बच पाए, तो यही तो काम यजीदी ने भी किया था, है? तो फिर यजीदी काहे के लिए जहन्नम में जाएंगे? काहे के लिए जाएंगे? क्या उनके चेहरे पर यजीदी लिखा था इसलिए जहन्नम में जाएंगे? उनके आमाले बद की वजह से तो भी जहन्नम में जाएंगे। तो जब यजीदी जो किसका दावा करे, जो ये दावा करे कि हम सहाबी रसूल की औलाद की इत्तिबा कर रहे हैं, हजरत अमीर माविया की औलाद, यजीद हजरत अमीर माविया का तो लड़का था, यजीदी जो ये दावा करे कि हम एक सहाबी रसूल की औलाद की इत्तिबा कर रहे हैं, लेकिन इत्तिबा वो खिलाफे शरा हुई तो वो इत्तिबा न हुई, बल्कि खिलाफे शरा होकर वो जहन्नम के हकदार होंगे। तो बताने का मकसद ये है, कहीं का भी दावा करो और कुछ भी कहो, अगर शरीयत के खिलाफ तुम्हारा कदम है तो सिवाय जहन्नम कोई दूसरा रास्ता नहीं। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, न ढकी न छुपी और न बिल्कुल साफ और साफ एकदम। फरमाया गया कुरान पाक सुनो, फरमाया तुसिर्रूना इलैहिम बिल मुअद्दा व अना आलमु बिमा अख्फैतुम व मा आलंतुम। कुरान पाक है, क्या फरमा रहा है रब? तुम छुपकर उनसे दोस्ती करते हो, तुम छुपकर मफहूम पाक उनसे मिलते हो, मैं खूब जानता हूं। रब फरमा रहा है, फरमाता व अना आलमु, रब फरमाता मैं खूब जानता हूं। फरमाता क्या जानता हूं? फरमाता रब देखो किताब नीचे, रब फरमाता मैं खूब जानता हूं बिमा अख्फैतुम, जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, मैं खूब जानता हूं। तो याद रख लेना, किसी धोखे में ना रहना, इसलिए कि शरिया पर अमल करना, ये हमसे मोहब्बत जाहिर करना या हमारा अच्छा बनना इसके लिए नहीं है। शरिया पर अमल करना रब और रब के महबूब के लिए अच्छा बनना है। फरमाया रब मैं खूब जानता हूं। फरमाता है रब, इरशाद फरमाता है लन तनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे मामलात जो हैं वो तुम्हें क़यामत के दिन फायदा न पहुंचाएंगे। रब फरमा चुका, साफ कुरान पाक में फरमा दिया। अब जहां चाहो मिलो और जहां चाहो छुपो
اور جس سے چاہو اتحاد کرو، اور 72 شیطانی بہانے بناؤ۔ شیطان ایک کام کرتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، انسان یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ گناہ ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اور شیطان بہانے لے کر آتا ہے، ارے مجبوری ہے، ارے فلانے ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک تو گناہ بھی، اور اوپر سے شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ مجبوری کے ضمن میں تم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو ڈبل کمینہ پن۔ ایک تو شیطانی وسوسے سے تم نے گناہ کیا، اور شیطان نے آ کے یہ بتا دیا کہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا نا تم نے، تو تمہیں تو تمہاری یہ تو مجبوری سے، تو ڈبل گناہ۔ لیکن رب فرماتا ہے، رب اعلان کرتا، میں خوب جانتا ہوں، ملو جتنا ملنا ہے۔ رب نے تمہارے منہ میں زبانیں دی ہیں، بولو جو بولنا ہے۔ رب نے تمہارے جسم میں جان دی ہے، اور ایک وقت کے لیے مہلت دی ہے، کرو جو کرنا ہے، لیکن ہاں متاع قلیل، تھوڑا سا برتنا ہے بس۔ رب یہ بھی فرماتا ہے، پونجی تھوڑی ہے، تھوڑی سی پونجی ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو کام معاملات کرنا ہے۔ پھر جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے۔ راہ پر خار ہے، کانٹوں سے بھری ہے کیا ہونا ہے۔ موت قریب ہے، موت قریب ہے، قبر قریب ہے، لیکن نہیں، ہمیں تو دنیا ہی سے دل لگانا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم تو دنیا ہی کی طرف ہیں۔ ہاں رب ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کلیئر بات ہے، کلیئر بات کہ جو تم میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی آیت پاک کو لے کر اکثر جگہ فتوے دیے کہ فرمایا کہ فلاں آدمی فلاں دیوبندی کے ساتھ ملتا ہے، فلاں کے ساتھ جاتا ہے، فلاں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کو اعلیٰ حضرت اپنے فتاوا میں اکثر لے کے آئے ہیں کہ کلیئر رب نے فرما دیا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی میں سے ہے، کلیئر ہے بس۔ اب تم اپنا دل جان لو، یہ کلیئر رب نے دے دیا فتوا، یہ فتوا رب نے دے دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ اب تم خود اپنے دل سے پوچھ لینا، ہم تمہارا دل پہ لکھا ہوا نہیں بتا پائیں گے، وہ تم خود اپنے، وہ تو رب بتائے گا۔ تم اپنے دل سے پوچھ لینا، ہم وہابی سے محبت کرتے ہیں یا دیوبندی سے یا غیر مقلد سے یا سنیوں سے۔ جہنمیوں سے محبت کرتے ہو تو جہنمیوں والوں میں سے ہو، اور اگر جنتیوں سے محبت کرتے ہو، یہ کلیئر رب کا فتویٰ ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ ملو جس سے ملنا ہے، کرو جو کرنا ہے، لیکن بس ایک وقت، ایک مہلت تک، اس سے آگے رب نے جو تمہارے لیے رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، رسی رب فرماتا ڈھیلی کر رکھی ہے، جو چاہو کرو، لیکن جب رسی کسے گی اور موت آئے گی اور قبروں میں پہنچو گے، سارے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، دو نکیر ہے کرامن کاتبین، صاحب بتا دیں گے، سارے معاملات حل ہو جانا ہے۔ قرآن پاک، ہاں، اور رب نے فرمایا کہ جو ملے گا وہ انہی میں سے ہے، اور میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رب فرماتا میں ظالموں کو، تو جس کو رب ہدایت نہ دے اس کو ہم کہاں سے دے پائیں گے ہدایت؟ یہ تو بات کلیئر ہے، جس کو رب نہ ہدایت دے پائے، ہمارا کام بتا دینا ہے۔ اگر تمہاری قسمت کے اندر گمراہیت ہی ہوگی تو وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یہ ابھی آپ خطبے کے اندر بھی سنو گے کہ جس کو رب گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہم اور تم کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب اگر جس کو رب نے گمراہ کیا ہوگا، ہم قرآن پاک بھی بتائیں گے اسے نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم حدیث پاک بھی بتائیں گے وہ بہانے ہی بناتا رہے گا، وہ اس دنیا سے مر جائے گا لیکن اس کے بہانے ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن فرماتا ہے رب، جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اللہ کی صدقہ، ایمان کا صدقہ عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔